فرمایا کھڑے ہوئے حضور دے حکم دے نال کہ سرکار نے اپنا ممبر بھی عطا فرمایا. نعت خالی نعت نہیں پڑھی, سامنے نعت والے دا چہرہ ہے دعا بھی ویکھی. او حضرت حسان بارگاہ مصطفی وچ جدوں لب کشائی کردے نے, مدح سرائی کردے نے تے عرض کردے نے ما مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. یا رسول اللہ میں اپنے کلام کے ذریعے آپ کی مدح سرائی بیان نہیں کر سکتا. آقا آپ کا ذکر میرے کلام میں آ گیا ہے, اس لیے میرے کلام کو عزت مل گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدریہ. حضرت حسان بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی شان بیان نہیں کر سکتا. ما مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. اور یہ ترجمہ ظہوری صاحب نے کیتا ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ. ظہوری صاحب لکھ دینے کیا ظہوری لکھے شان ان کی, کیا ظہوری لکھے شان ان کی, مدح کرتا ہے قرآن جن کی, نعت پڑھتا ہے حسان جن کی, وہ میرا رہنما بن کے آیا, نعت پڑھتا ہے حسان جن کی, وہ میرا رہنما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. اچھا حضور دا ذکر کیتے ہیں نا, عزتاں کٹ دیاں نہیں, عزتاں ود دیاں نہیں. جڑا چاہتا عزت ود جائے اچھی بولو. سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آئے. یہ تہاڈی آواز نہیں نکل دی, پتہ سانو بھی ہے بھی تسی بھی بڑے مجبور بیٹھے ہو. میں ڈالڈا گیو نہیں سائیں, ڈالڈا گیو بھی نہیں اور ملتا, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. ہر مہینے 20 روپے پیٹرول بنتا پیا, 300 سے پیٹرول چلا گیا ہے. مہنگائی کتنے, تہاڈی آواز کتوں نکلنی ہے؟ تے ہلے تگڑے ہو جاؤ پھر آ رہے ہیں یار, وہ مالش کر کے پھر آ رہے ہیں تہاڈی مالش کرنے واسطے. اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ آکھو گے تے بلاواں ٹلنیاں نے تہاڈے سر. اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب. پر جڑی ساڑی عوام ہے نا, وہ میں ایک لطیفہ پڑھ رہا سا, ایک بادشاہ نے نا وزیر کو لو پوچھیا, توجہ ہے نہیں, توجہ نہیں, وزیر کو لو پوچھیا بھائی وزیر صاحب, وزیر اعظم صاحب ذرا چیک کر عوام دا ماحول کی ہے, مہنگائی وغیرہ ذرا بڑھ گئی ہے تو کوئی ماحول, کوئی احتجاج دا ماحول تو نہیں بنیا. وزیر نے آکھا ٹھیک ہے جناب میں چیک کر لینا, انہاں کو نسخے پڑھے ہوتے ہیں تہاڈے واسطے. یا یہ باہر جڑے پڑھ کے آندے نا سارا یہ کچھ پڑھ کے آنا کتھے کتھے چھری چلانی. ہاں انہاں نو کتھوں کتھوں وڈنا تے ٹکنا ہے, تے ٹیکس کتھے کتھے لگنے. توجہ ہے. وزیر اعظم نے نا دریا تو لوگ پل کراس کردے سی, انہیں ٹیکس لگا دیتا. انہاں کہا جڑا گزرے گا ٹیکس دے کے گزرے گا. ان ٹیکس شروع ہو گیا, کوئی احتجاج نہیں. بادشاہ نے پوچھا کوئی سناؤ حالات, انہیں کہا جی حالے تک کوئی ماحول نہیں بنیا احتجاج کا. انہوں نے کہا اچھا. وزیر اعظم نے نا آرڈر جاری کیتا کہ انہاں نو ٹیکس بھی لانا ہے تے نال جڑا بھی گزرے گا کان پھڑا کے نا انہوں لتر بھی مارن دو. جڑا بھی گزرے نا انہوں نال ٹیکس بھی لو تے لتر بھی مارو. جدوں اے اعلان ہویا نا ایک دن لتر لگے تے اگلے دن عوام کھڑی ہو گئی. بادشاہ نے آکھا لو جی ہن احتجاج ہویا, ہن تگڑے ہو جاؤ. ہن انہاں دے ذہن سی بھئی عوام پریشان ہو گئی ہے. انہاں آکھیا تہاڈا کوئی مطالبہ ہے دسو.
کوئی مطالبہ ہے تو دسو. انہاں کہا جی مطالبہ ہے ساڈا, ایک کوئی مطالبہ ہے. انہاں کہا جی دسو کی. انہاں کا ٹیکس لایا تھا. انہاں کا نہیں ٹیکس کا کوئی مسئلہ نہیں. انہاں کا لتر وائی دن تھا. انہاں کا لترہ کا بھی مسئلہ نہیں. بندے بہتے رکھو, سانو دیر ہو جاتی ہے. بندے زیادہ رکھو تاکہ ساڈا ٹائم بچ جائے. اسی لتر بھی کھاواں گے, ٹیکس دیں گے. حال ساڈا بھی وہی ہویا پیا. پاکستان دا حال بھی 30,000 بجلی دا بل ہے تے وچ 11,000 ٹیکس ہے. کپڑے تے ٹیکس ہے, جُتی تے ٹیکس ہے. حضرات ہر چیز تے ٹیکس ہے. کیڑی چیز تے ٹیکس نہیں؟ بس ایک ہوا رہ گئی ہے جدے تے ٹیکس کوئی نہیں. جڑا ساہ لیندے ہو نا ہوتے تے بھی ٹیکس لگنا چاہیے تے تگڑے ہو جو لگ جانا ٹیکس. اسی طرح بارش آندے رہے تے ٹیکس لگ جانا ہے. ذرا اونچی آکو سبحان اللہ. اس واسطے میں دعوت فکر دے نا کو حضور دا غلام لے کے آؤ. اونچی آکو ذرا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنو, مدینہ المنورہ تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رات دا وقت تے عوام پئی ستی ہے, عوام سو رہی ہے, مدینے دے لوگ آرام کر رہے ہیں. آپ نے غلام نے فرمایا چل آ ذرا پہرا نہ دئیے. اور تہاڈا بادشاہ بھی کدی پہرا دیندا ہے؟ اودے نال سیکورٹی ہوندی ہے, سیکورٹی ہوندی ہے. اے جڑے بادشاہ سلامت ہوندے نے سیکورٹی پتہ کتنی ہے؟ 5-7 ارب سیکورٹی چ لگ گیا ہوندی سیکورٹی چ. جی اسی طرح لگدا ہے. حضرات توجہ کرنا, غلام نو لے کے نکلے تے ٹرتے بستی تو باہر نکلے نا, نظر آیا کہ اگ روشن نظر آئی, اگ بلدی. تے جدو قریب پہنچے تے بچیاں دی رون دی آواز بھی آئی. ادھی رات دے وقت بچے رو رہے ہیں, پریشان ہو گئے. آپ نے قریب جا کے آواز دیتی دوروں. دیکھیے ایک مائی بیٹھی ہے, چولہا پیا بلدا ہے, بچے قریب بیٹھے رو رہے ہیں. چولہے تے مٹی دی ہانڈی رکھی ہے. تے آپ نے پوچھی آواز دے کہ بی بی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں کوئی پہچان نہیں پتا کون ہے. بی بی نے آکھا ہے بچے عمر دی جان میں رو رہے ہیں. آپ پریشان ہو گئے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں, عمر دی جان میں کیوں رو رہے ہیں؟ انہاں کیا میں بیوہ عورت ہاں, میرا خامن شہید ہو گیا. کاروی 3 دن ہو گئے فاقہ ہے, کھان واسطے کوئی شاید نہیں. پتھر تے پانی ہانڈی چ رکھ کے اتنے رکھے بچیاں دا دل بہلان واسطے. آپ پھر اندر اندر سو جان دے. میں بیوہ عورت ہاں. یہ گل سنی نہ تے فاروق اعظم لرز گئے. آپ تیزی نہ بیت المال جا کے آپ نے آٹا جمع کیتا. بیت المال جا کے آپ نے مرچ مسالہ آٹا نمک مرچ ہر سی کٹھا کر کے بوری بن کے نہ تے آپ ہمیں چکن لگے. تے غلام نے کو آ کے عرض کی تھی حضور میں چکنا. آپ نے آکھا پیچھا ہٹ جا, قیامت آڑے دیڑے میرا بوجھ تو چکنا ہے. اللہ اللہ اللہ. کون ہے چھوٹے بڑے کو 50 ملکاں دا حکمران, اللہ اکبر, ادھی دنیا ادھی سلطنت ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا فاروق اعظم ہے. پوری سر تے چکی تے جا رہے ہیں. جا کے حضرات کھانا تیار کیتا اپنے ہتھاں نال. راوی کہندا ہے جدوں چولہے 'چ پھوکا مار دے سن نا تے داڑھی 'چ دھواں میں گزر رہا سی. اللہ کھانا جدوں تیار ہو گیا تے آپ نے کھانا کھلایا بچیاں نوں. کھانا کھلان تو بعد پھر بیٹھ کے بچیاں دے کول کھیڈن لگ پے. تے جس طرح بندہ کدی بچیاں نال ایویں زمین تے ہاتھ لا کے نا, زمین تے ہاتھ لا کے تے آپ نے ایویں چھلانگا جی میں اٹھ چھلانگا لاندا ایویں چھلانگا لگانیاں شروع تے بچیاں نے ہسنا شروع کر دیتا. تے آپ نے آسمان وال ویکھ کے آکھیا سونے ربا جے بچے روائے نے تے عمر نے ہسا بھی دتے تے یا اللہ عمر معاف کری. حضرات تے فاروق اعظم نے فرمایا بی بی نے چوڑی چوک کے نے آکھیا یا اللہ عمر دی جگہ تے اس بندے نو خلیفہ بنا دے. فرمایا مائی عمر نو ہلے معاف نہیں کرنا. ہاں معاف کیویں کراں, میرا خیال خبر جو نہیں لیندا. فرمایا انہوں کی پتا تو آپ خبر دیں دی. انہوں نے کیا خلیفہ بنن دا شوق سی, اللہ خلیفہ بنن دا شوق سی. فرمایا بی بی میری وجہ تو عمر نو معاف کر دے. فرمایا جا تیری وجہ تو معاف کیتا رو کے. فرمایا میں ہی عمر ہوں. اللہ اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ قاضی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں
تو نے بخشا ذوق خدائی دونی من کی ٹھوکر سے اے سہارا وہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن حضرات دعا کرو کوئی حضور دا غلام آ جائے آمین ساڈا حکمران کوئی حضور دا غلام آ جائے جڑا اسلام دی گل کرے جڑا قرآن دی ناموس دی گل کرے جڑا ناموس مصطفیٰ دی گل کرے اور جڑا عوام دا خیر خواہ ہوئے میں عرض کر رہا سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ یا رسول اللہ میں آپ دی شان بیان نہیں کر سکتا ما مدحت محمد کیا ظہوری لکھے شان ان کی مدح کرتا ہے قرآن جن کی نعت پڑھتا ہے حسان جن کی وہ میرا رہنما بن کے آیا سب رسولے اور یاد رکھو یہ ساری کائنات اللہ نے حضور دا صدقہ بنایا بولو ساری کائنات حضور دا صدقہ حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا میں آسمان نہ بناتا لولا کلمہ خلقت الدنیا سونیا تو انہوں پیدا نہ کرتا کہ میں دنیا نہ بناتا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اللہ اکبر حضرات یہ زمین حضور دا صدقہ ہے جڑا زمین دے وچوں اگدا ہے رزق ساڈے واسطے جڑا اسی کھانے ہیں وہ بھی حضور دا صدقہ ہے یہ آسمان جدے تھلے اسیاں یہ حضور دا صدقہ ہے سورج دی روشنی ہے حضور دا صدقہ چاند دی چمک حضور دا صدقہ ستاریاں دی روشنی حضور دا صدقہ حضرات تیرا تے میرا وجود حضور دا صدقہ ہے اسی جینے ہاں حضور دا صدقہ اسی کھانے ہاں حضور دا صدقہ اور اسی پینے ہاں حضور دا صدقہ ہر زمانے کے وہ مالک ہیں ہر زمانہ میرے حضور کا ہے نعمتیں ہمیں وہ کھلاتے ہیں دانا دانا میرے حضور کا ہے بولو دانا دانا میرے حضور کا ہے کوئی مننے یا نہ مننے حضرات ساری کائنات حضور دے صدقے بنی ہیں اور جس نو جو مل رہے حضور دے صدقے بنی ہیں بے شک نبیان و نبوت حضور دا صدقہ ملی ولیان و ولایت حضور دا صدقہ ملی غوثان و غوثیت حضور دا صدقہ ملی ساری کائنات حضور دا صدقہ تقسیم ہو رہا ہے اور میرے آقا قاسم نے بخاری شریف ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ اکبر لیکن حضرات آج کئی ایسے بھی ٹولے نے وہ کہتے ہیں سانو وسیلے دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ ایک بندہ کہنے لگیا جی تسی صدقہ کھاندے ہوگے اسی تے اللہ دا دیتا کھانے ہاں تے میں کہ حضرت جی تسی کی کردے ہو کہنے لگا میں امام مسجد ہاں میں کہ تنخواہ مل دی ہے کہنے لگا مل دی ہے میں کہ تسی بڑے کھلے دل نال گل کہہ دیتی ہے اسی حضور دا صدقہ نہیں کھاندے ذرا سوچ کے میری گل دا جواب تے دیو جس مسلے تے کھلو کے 5 نمازہ پڑھا کے تے جس ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے کے تسی تنخواہ وصول کر دے ہو اتنا تے دس دے ہو مسلح تے ممبر توڑے پیو دا ہے یا میرے رسول دا ہے آکے سبحان اللہ میں کیا منو تے پاوے نہ منو کھاندے تسی بھی حضور دا صدقہ اللہ اللہ پر فرق کتنا ہے اسی حضور دا صدقہ کھانے ہیں نعرے بھی مصطفیٰ دا ہی لگا سبحان اللہ اسی سرکار دا کھا کے نعرے حضور دا ہی لگانے ہیں اور کیوں نہ لگائیے کہ کائنات حضور دا صدقہ اور محشر والے دن بھی سرکار تو بغیر تینوں کسے پوچھنا بھی نہیں بے شک بے شک اللہ قرآن جلان فرماندہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی سبحان اللہ پوچھئے آپ ذرا گرمی ضرور ہے پر اینی گرمی نہیں جنہی کربلا ویسے اللہ اللہ 3 دن دا پیاسا میرا ایمان گل کر جاؤں میں لگتا حسینی بیٹھے نظر نہیں ہوندے جو نظر ہوندے تو حسین دے نام تے تڑپ جاندے اچھی آنکھوں ذرا حسینی بیٹھے ہوتے کیونکہ یزیدی فکر اتنی پھیل گئی ہے ہر پاسے یزید یزید نظر آ رہا ہے
اور حسینی فکر پیدا کرو. اللہ سانو سچا حسینی بنائے. آمین. اچھی آنکھو ذرا. کون حسین دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. حسینی آنکھو اچھی آنکھو سبحان اللہ. کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. کون حسین؟ جس کا نانا سید الانبیاء. سبحان اللہ. بولو ذرا. سبحان اللہ. جس کا بابا سید الاولیاء. آکے جنہوں گل سمجھ آئے بولنا ہے اچھی آنکھو. اچھا جنہوں کارٹون ٹردیاں بیوی روکے او بھی نہ بولے، جڑا کمزور او بھی نہ بولے، جڑا حسین دی محبت لے کے بیٹھا اچھی آنکھے سبحان اللہ. جڑا چاندہ اج گنبد خضرا دی زیارت نصیب ہو جائے خواب اچھی آنکھے سبحان اللہ. جڑا چاندہ رزق وچ برکت ہوئے بھی آنکھے سبحان اللہ. دارین کا سلطان حسین ابن علی، جدا نانا سید الانبیاء، جدا بابا سید الاولیاء، جدی ماں سیدۃ النساء، جدا بھائی سید الاسقیاء، جدا خود سید الشہداء. سبحان اللہ. حسین انجا کھاں جدا نانا نبیاں دا سردار، جدا بابا ولیاں دا سردار، جدا ماں جنتی عورتاں دی سردار، اور جدا بھائی جنتی جواناں دا سردار، جدا خود شہیداں دا سردار. حضرات محترم، میں عرض کر رہا سان قیامت کا دن ہوئے گا، بندہ دوڑے گا، فرار اختیار کرے گا، ماں تو بھائی تو بہن تو باپ تو. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سارے نفسی نفسی آکھن گے. ایک انبیاء دے تاجدار دی ذات ہوئے گی، میرے آقا فرمان گے امتی امتی اللہ اللہ. یا رب امتی یا رب امتی. وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی. تو بھی کہہ یا نبی. پیچھو بھی بول توڑا نبی نہیں. تو بھی کہہ یا نبی. آجی جی میں تسی سیاسی نعرے لاندے ہو، حضور دا نعرہ لاؤ. خدا دی قسم سیاسیاں تو انہوں نے تھے چھاڑ جانا. قبر وچ مصطفیٰ نے کام آنا ہے، حشر وچ حضور نے کام آنا ہے. وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. بولو یا نبی. تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاہتا. سبحان اللہ. تاج دعوے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاج دعوے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاج دعوے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سچی محبت عطا فرمائے، سچی سانو غلامی عطا فرمائے. آمین. ایتھے بھی حضور دی غلامی چا زندہ رکھے. آمین. محشر بھی حضور دی غلامہ چے اٹھائے. اور اللہ سیٹھ امین صاحب نو اجر عظیم عطا فرمائے. اممہ لگال مہاری گال نہیں سنائی دے ہوتے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اس سے اجازت ہے بابا جی بڑی محبت علیہ سے. اللہ سبحان اللہ. اممہ حلیمہ علی جی اچھی وال سبحان اللہ. سبحان اللہ. اممہ حلیمہ دی گال سنو تے پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں. حضرات اممہ حلیمہ دے مقدر بھی چمکے. اللہ اللہ. لسی جئی ایک دستی مائی لوکی کہن حلیمہ دائی. سبحان اللہ. مکے والوں ہوندی جاوے، ہر بوا کھڑکوندی جاوے، پر خیر کوئی نہ پا. سارا مکہ چھان ماریا. آجی مقدر چمکے نا، اوڑا کچھ در تے آ جاوے جتو خالی کوئی نہ جاوے. پہلی نظر حضور تے پاوے دل کھچدا کھچدا جاوے. سینے نال حضور نو لاوے. اللہ سرکار نو سینے لا کے تے ڈاچی تے بٹھا کے تے جو حلیمہ ٹر پئی نا، دوسریاں دائیاں بڑے فخر نال جا رہی ہیں سن. کوئی کہہ رہی سی میری گود وچ فلاں سردار دا پتر ہے.
کوئی کہہ رہی سی میری گود وچ فلاں قریشی دا پتر ہے، کوئی کہہ رہی سی فلاں سردار دا بیٹا ہے، بڑا انعام ملے گا۔ تے حلیمہ سب تو پیچھے رہ گئی، قافلہ اگے نکل گیا، پر جدوں سرکار نو سوار کیتا حضور دے قدم لگے تے ڈاچی دی رفتار پھر ہواواں نال گلاں کردی ہے، دائیاں دا قافلہ پیچھے رہ گیا، حلیمہ دی ڈاچی اگے گزر اللہ انہاں پچھوں آواز دیتی، انہاں روکیا حلیمہ پہچان کے، انہاں کہا حلیمہ یہ سواری تبدیل ہو گئی ہے، فرمایا نہیں اڑیو غور نال ویکھو سواری دیو ہوئی ہے، سوار بدل گیا۔ انہاں پوچھیا سوار کون ہے؟ حلیمہ کہہ دیا نے سونا میرے حصے آیا میں پہنچائی ولیا، سونا میرے حصے آیا میں پہنچائی ولیا، بولو سونا میرے حصے آیا میں پہنچائی ولیا، جانے آمنا ڈاڈا چیتے بٹائی ولیا، جانے آمنا ڈاڈا چیتے بٹائی ولیا، جانے آمنا ڈاڈا چیتے بٹائی ولیا، سونا میرے حصے آیا میں پہنچائی ولیا، سونا میرے حصے آیا میں پہنچائی ولیا، ڈاچی جب آمنا دے بیڑے بچھو چلیے، ڈاچی جب آمنا دے بیڑے بچھو چلیے، ادوں دیئے لولی مخلوق نال لیے، ادوں دیئے لولی مخلوق نال لیے، میں تنوری علی سنگت بڑائی ولیا، میں تنوری علی سنگت بڑائی ولیا، چائی ونیا میرے حصے آیا میں پہنچائی ونیا۔ حضرات توجہ کرنا انہاں دائیاں نے، انہاں کیا نہیں حلیمہ بڑیاں شانہ بیان کرنی ہے، بڑیاں تعریفاں کرنی ہے۔ اللہ اللہ حلیمہ ذرا سانو وکھا دے سی، بڑیاں تعریفاں کرنی ہے اس بچے دیاں، اللہ ذرا سانو وکھا دے سی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا نہیں دائیو اے عام بچہ نہیں، اللہ سبحان یہ اللہ بڑیاں شانہ والا ہے۔ حضرات انہاں دائیاں نو کی خبر میرا نبی آیا تے نبیاں نے حضرت آمنہ نو مبارکہ دیتی، سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا نور نظر، میرا اے نور نظر لخت جگر میرے شکمیت ہر وچ جلوگر ہویا، حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں جدوں ویڑے وچ ٹرنیاں جڑا جڑا پتھر جڑا روڑا میرے پیر تھلے ہوتا ہے موم بن جائے، اللہ سبحان اللہ، میرے جسم وچوں کستوری دیاں خوشبوئاں میں کرنا، اللہ اللہ۔ میرے سسر حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بیٹی بیٹی تیرا خامد فوت ہو گیا، اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کر، اللہ پتر تیرا خامد تیرا سر تو سایہ اٹھ گیا خامدہ۔ تے فرماندیاں نے میں روکیا کہ ابا میں تے کوئی خوشبو نہیں لگائی، پر میں تنوں کی دساں جدوں دے تیرے لخت جگر عبداللہ دا نور نظر میرے جسم میں اتھر وچ آیا ہے، جدوں مینوں پسینہ ہوندا ہے آپ ہی کستوری دیاں خوشبوئاں، فرماندیاں نے میں پانی لین واسطے جانیاں، دوسریاں دائیاں کھو وچ ڈول سکدیاں نے، رسی کھچ دیاں نے، پھر پانی پائے رہندا ہے، میں جدوں جانیاں کھو دے اتے کھو دا پانی آپ پہ چل کے میرے پیراں وچ آ جاندا ہے، اس پانی میں اللہ اکبر یا رسول اللہ خلافت حج جا رہا ہے، اے نبی عظمت مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ، اس پانی کو کون دس گیا اس کے نبیان دا سردار آ گیا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، حلیمہ فرمایا نیدائیو ذرا ادب نال قریب آؤ، ادب نال لگاواں اٹھاؤ، چہرہ انور تو چادر ہٹائی تے سارا جنگلی خوشبو نال بھر گیا، اللہ۔ حلیمہ فرما دیا نے تکوں میں دے جن کو مکھڑا نورانی ہے، تکوں میں دے جن کو مکھڑا نورانی ہے، تکوں میں جن کو مکھڑا نورانی ہے، سارے جگ وچ ایدا ہے نہ کوئی شانی ہے، سارے جگ وچ ایدا ہے نہ کوئی شانی ہے، سارے جگ وچ ایدا ہے نہ کوئی
نشانی ہے میں تا ستے ہوئے نصیب جگائی ویلیاں میں تا ستے ہوئے نصیب جگائی ویلیاں سونا میرے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی مصطفیٰ کی تو دائی حلیمہ ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو تیری بات حق نے بنائی حلیمہ حلیمہ فرماندی ہیں جب حضور کو لے کے گئی ہیں نا فرماندی ہیں پہلے میں دیوہ بال دی سا پھر دیوہ دی لوڑ ہی نہیں رہی اندھیرے کمرے جو کوئی شاید چکڑی ہوندی ہے اسی سرکار نے گودی چک کے اندر قدم رکھنا تے کمرہ جگ پگاؤ ہم سائیاں نے کہنا حلیمہ اس ساری رات تیرے گھر روشنی روشن دانا وچ روشنی باہر ہوندی ساری رات چراغ دیوا بالی پرانے وقتاں وچ تیل بڑا مہنگا ہوتا سی فاقے ہوندے سی اس وقت ساری رات چراغ نہیں سی بلدا بجھا کے سوندے سی دیوا حلیمہ تو ساری رات دیوا بالنی ہے فرمایا نہیں اگے بال دی سا ہن تے او بھی نہیں بال دی جدوں دی آمنہ دے لال نو لے کے آئی ہیں میرے گھر وچ ہر ویلے چانن ہوندا ہے سبحان اللہ تے شام دا وقت ہونا نا جویں ہن جو رواج ختم ہو گیا پہلے پہنا اپنے ویرانو گودی لے کے نا تے انہوں نے گلی وچ یا چوک وچ یا بازار وچ آ کے بچیاں نو کھڈان واسطے آنا تے ہر بہن نے آکھنا اے میرا ویر بڑا سونا ہے میرا بھرا بڑا سونا ہے میری گود وچ میرا ویر بڑا سونا ہے تے مقابلے ہونے حضرات تے اوتھے بھی جدوں اس وادی وچ اللہ اکبر بنو سعد تھے قبیلہ آباد سی تے جدوں بچیاں نے قریشی سرداراں دے بچے چکڑے نا گود شام نو کھڈان واسطے آنا تے ایک دوسری نال مقابلہ کرنا میری گود وچ میرا ویر سونا ہے میرا ویر میرا بھرا سونا ہے میرا بھرا سونا ہے تے پھر حضرت حلیمہ دی بیٹی حضرت بی بی شیمہ نے اللہ نبی پاک نے چکڑا نا حضور نو لے کے آنا تے شیمہ نے فرمانا ذرا میرے ویر نال بھی مقابلہ کرو انہاں کہ نا اے نال اسی مقابلہ نہیں کر سکدے ساڈا مقابلہ ہی نہیں بندا تیرا ویر تے سارے نال سونا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی مصطفیٰ کی تو دائی حلیمہ ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو تیری بات حق نے بنائی حلیمہ دی بات بن گئی تے بات ساڈی بھی بن گئی حضرات کوئی آدم دا امتی کوئی نوح دا امتی کوئی موسیٰ دا امتی سانو محمد رسول اللہ دا امتی بنایا اللہ تعالیٰ حضور دی محبت زندہ رکھے سرکار دی غلامی وچ ہی خاتمہ بالایمان فرمائے واخر دعوانا ماشاءاللہ یہ نورانی وجدانی پیر احمد علی صاحب بیان فرما رہے تھے آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے اسی طرح ساتھ اب کھڑے ہو جائیں سرکار دو علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور آپ کی ٹانگیں بھی سیدھی ہو جائیں ایکٹیو بھی ہو جائیں